آج کے اس ایکسپلینر میں آپ کو خوش آمدید۔ دیکھیں، آج ہم کچھ ایسی سنسنی خیز انٹیلیجنس رپورٹس اور عسکری ڈیٹا کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں جو شاید آپ کو حیران کر دیں۔ ہم دنیا کے دو سب سے بڑے اور خطرناک فلیش پوائنٹس یعنی مشرقی یورپ اور مشرق وسطیٰ کا جائزہ لیں گے۔ بظاہر تو یہ دونوں محاذ ایک دوسرے سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، لیکن آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے یہ دونوں جنگیں دراصل ایک ہی عالمی بحران کی آپس میں جڑی ہوئی کڑیاں ثابت ہو سکتی ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کریں۔ موجودہ صورتحال کو دفاعی تجزیہ کار بجا طور پر دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقتوں کی جنگ کا ٹریلر کہہ رہے ہیں۔ واضح رہے، ہم یہاں کسی ایک فریقی سائیڈ نہیں لے رہے، بلکہ ہمارا مقصد ان آزاد انٹیلیجنس رپورٹس کو آپ کے سامنے رکھنا ہے جن کے مطابق یوکرین اور ایران کے معاملات اب محض لوکل تنازعات نہیں رہے۔ یہ دعوے صاف اشارہ کر رہے ہیں کہ پردے کے پیچھے اصل طاقتیں یعنی گلوبل سپر پاورز کس طرح اپنا کھیل کھیل رہی ہیں۔ تو آج کا ہمارا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ ہم شروعات کریں گے جنگ کے اس نئے اور خطرناک مرحلے سے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ روس اور یوکرین کے معاملے میں ماسکو پر جوابی حملوں کا کیا مطلب ہے اور ایران اور امریکہ کس حد تک آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد سپر پاورز کے اس خطرناک ہتھیاروں کے کھیل پر بات ہوگی، اور آخر میں ہم یہ سمجھیں گے کہ کیا واقعی ہماری دنیا کسی بڑے خطرے کے دہانے پر کھڑی ہے۔ آئیے سیدھا چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، دارالحکومتوں کی جنگ، یعنی اس تنازع کا ایک بالکل نیا اور انتہائی خطرناک مرحلہ۔ 1500، جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ انٹیلیجنس اور میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ مئی کے وسط میں محض 36 گھنٹوں کے اندر، جی ہاں، صرف 36 گھنٹوں میں دونوں جانب سے 1500 ڈرونز فائر کیے گئے۔ ذرا تصور کریں کہ آسمان مکمل طور پر میدان جنگ بن چکا تھا۔ دعویٰ ہے کہ روس نے کیف پر مسلسل کئی گھنٹے حملے کیے اور یوکرین نے خاموش بیٹھنے کے بجائے 500 سے زیادہ ڈرون سے سیدھا ماسکو کو نشانہ بنایا۔ یہ نمبرز ہی بتانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ جنگ اب کس خوفناک حد تک پھیل چکی ہے۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب بہت سستا ہے تو ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیں۔ روس اس جنگ پر ہر مہینے اندازاً 1.5 لاکھ کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقینی رقم ہے، اور جانی نقصان وہ اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز ہے۔ رپورٹس کے مطابق ہر ماہ تقریباً 300 روسی فوجی ہلاک یا زخمی ہو رہے ہیں، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مسلسل نئی بھرتیاں چل رہی ہیں۔ اتنے بڑے معاشی اور جانی نقصان کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ تنازع اب ایک بے قابو مشین بن چکا ہے۔ اب آتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ کی طرف۔ روس اور یوکرین کی لڑائی میں ایک بہت بڑی شفٹ آئی ہے، خاص طور پر یوکرین کی جانب سے ماسکو پر ہونے والے جوابی حملوں کے بعد۔ دیکھیں، یہ سب ایک انتہائی خطرناک چین ری ایکشن کی طرح چل رہا ہے۔ اسے کچھ یوں سمجھیں، پہلے مرحلے میں یوکرین نے روسی تیل ریفائنریز کو ٹارگٹ کیا کیونکہ روس کی جنگی معیشت کا سارا دارومدار اسی تیل پر ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں روس نے غصے میں آ کر کنزال اور کروز میزائلوں سے کیف اور خارکیف کے توانائی کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ تو پھر یوکرین نے کیا کیا؟ تیسرے مرحلے میں اس نے سیدھا ماسکو کے فوجی اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ ایک ایسی سیڑھی ہے جس پر دونوں فریق بس اوپر ہی چڑھتے جا رہے ہیں۔ اور یہاں سب سے دلچسپ اور حیران کن بات کیا ہے؟ جنگ کے وسائل کا ایک بہت بڑا عدم توازن۔ ایک طرف یوکرین انتہائی سستے سوارم ڈرونز استعمال کر رہا ہے جو غول کی شکل میں 500 کلومیٹر دور تک جا کر حملہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف روس ہے جسے ان سستے ڈرونز کو گرانے کے لیے اپنے کروڑوں ڈالر مالیت کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹمز استعمال کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہ دراصل یوکرین کی ایک سوچی سمجھی معاشی حکمت عملی ہے کہ روس کے مہنگے دفاعی نظام کو مسلسل دباؤ میں رکھ کر انہیں معاشی طور پر تھکا دیا جائے۔ اچھا، اب ذرا مشرقی یورپ سے نکل کر مشرق وسطیٰ کی طرف چلتے ہیں، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بالکل عروج پر ہے اور دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ امریکہ اس وقت انتہائی جارحانہ موڈ میں ہے۔ میڈیا اور انٹیلیجنس حلقوں میں حملے کی 100% گارنٹی جیسی اصطلاحات گردش کر رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت الٹیمیٹم تو آپ نے سنے ہی ہوں گے، اور تو اور انہوں نے ٹروتھ سوشل پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی کچھ ایسی تصاویر شیئر کی ہیں جن میں ایرانی کشتیوں پر میزائل گرتے اور وہاں امریکی پرچم لہراتے دکھایا گیا ہے۔ دعوے تو یہ بھی ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں سینٹرل کمانڈ کے ساتھ مل کر باقاعدہ بڑے حملوں کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف سے بھی خاموشی نہیں ہے۔ ایران کا رد عمل اتنا ہی سخت ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر محسن رضائی کا وہ دو ٹوک انتباہ شاید آپ کو یاد ہو۔ انہوں نے سرکاری ٹی وی پر واضح کہا تھا کہ بحیرہ عمان امریکہ کا قبرستان بن جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر خلیج میں بحری ناکہ بندی ختم نہ ہوئی تو ایران کے پاس خلیجی ممالک کی تیل ریفائنریز، ڈیپوز اور امریکی تنصیبات کو خاک میں ملانے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ یہ بیان خطے میں کسی بہت بڑی تباہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور یہ نمبر تو واقعی ہوش اڑا دینے والا ہے۔ 3.1 کروڑ،
यानी 31 मिलियन। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान के अंदर जान फिदा बराए ईरान नामी मुहिम के तहत इतने बड़े पैमाने पर शहरियों ने फौजी ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। कहा जा रहा है कि शिराज, करमान और जाहदान में मसाजिद को ट्रेनिंग सेंटर्स बना दिया गया है, जहां मर्दों, औरतों और नौजवानों को बाकायदा असलाह चलाना सिखाया जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में अवाम का मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जाहिर करता है कि वहां कौम परस्ती और जंगी तैयारियां अपने किस उरूज पर हैं। तो ये सब देखकर एक सवाल तो जरूर ज़हन में आता है कि क्या ये सिर्फ लोकल तनाज़ुआत हैं? बिल्कुल नहीं। आइए अब देखते हैं सुपर पावर्स का ये खौफनाक हथियारों का खेल। इंटेलिजेंस दावे बता रहे हैं कि चाइना और रूस इस गेम में भरपूर एंट्री मारने को तैयार हैं। इतलात के मुताबिक चीन ईरान की पुरानी फज़ाइया को अपग्रेड करने के लिए इंतहाई जदीद J-20 स्टेल्थ फाइटर्स और J-10C देने का इरादा रखता है। बात सिर्फ जहाज़ों तक महदूद नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और इजरायली हमलों को काउंटर करने के लिए HQ-9A डिफेंस सिस्टम्स भी मुबैना तौर पर इस लिस्ट में शामिल हैं। अगर वाकई ऐसा होता है तो ये ईरान की दिफाई ताकत को रातों रात बदल कर रख देगा। और बिल्कुल यहीं से ये सारा तनाज़ा एक आलमी जाल या एक ग्लोबल वेब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लोकल जंगें अब सुपर पावर्स की प्रॉक्सी बन चुकी हैं। अमेरिका ने चीन को साफ अल्फाज में वार्निंग दी है कि अगर उसने इस माहौल में ईरान या रूस को मोहलिक हथियार फराहम किए तो ये आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। ये कशीदगी साबित करती है कि पर्दे के पीछे ये बड़ी ताकतें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही हैं। तो आखिर में सबसे अहम सवाल जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए, क्या वाकई हमारी दुनिया खतरे में है? देखिए, मशरकी यूरोप और मशरक वस्ता बज़ाहिर तो अलग अलग महाज लगते हैं, लेकिन माहिरीन इसे एक जियो पॉलिटिकल चेन रिएक्शन करार देते हैं। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। मतलब एक इलाके की कोई छोटी सी फौजी कार्रवाई अपने इत्तेहादियों को जंग में खींच लाती है। मिसाल के तौर पर यूक्रेन में नेटो की किसी बिल्डिंग पर इत्तेफाकिया हमला या खलीज फारस में तेल के किसी जहाज का रोका जाना ये एक ऐसी चिंगारी साबित हो सकती है जो रातों रात अमेरिका, रूस और चीन को बराह रास्त एक आलमी तसादम में धकेल दे। और एक बार ये शुरू हो गया तो इसे रोकना शायद किसी के बस में ना हो। तो हम आज के इस एक्सप्लेनर को इसी फिक्रंगेज सवाल के साथ ख़त्म करेंगे, क्या किसी जौहरी या तवानाई की तनसीब पर होने वाला महज एक अकेला हमला इस पूरी दुनिया को फौरी तौर पर आलमी जंग की आग में धकेल सकता है? मौजूदा हालात की नज़ाकत, फ़ौजी अखराजात और आलमी लीडरों के सख्त बयानात को देखें तो ये मानना पड़ता है कि आज हमारी दुनिया एक इंतहाई बारीक धागे से लटकी हुई है। इस सारी सूरत हाल को समझने के सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, इसलिए नज़र ज़रूर रखें और हाँ, सोचते रहें कि अगला कदम क्या हो सकता है।